لوگ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ صاحب وہ تو شراب پیتا ہے، وہ یہ کام کرتا ہے، پھر بھی آپ دیکھیے کیا مزے میں ہے وہ۔ اس قسم کے جتنے بھی لوگ دیکھیں گے اپنی تمام تر الٹی حرکتوں کے باوجود ان میں ایک چیز کامن ملے گی، وہ سخاوت ہے، اور دوسرا خلق خدا کے لیے وہ مہربان ہوتے ہیں۔ ہم لوگ ہائیلی اوپینیٹڈ ہیں، ایک دم رائے قائم کرتے ہیں کسی کے بارے میں۔ میں آپ کی اس اسکل کو نہیں سمجھتا، اب اس ٹریڈ کو میں نہیں سمجھتا، نام بھی نہیں شاید سنا ہوگا، لیکن میں اس کی اسکل کو چیلنج کر دوں گا۔ شاہ صاحب، میرا سوال یہ ہے، خیر کے راستے پہ چلنے والے، اللہ کی راہ پہ چلنے والے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے، وہ دراصل کچھ دے رہے ہوتے ہیں، بے شک امید کے چند جملے ہی ہوں، دعا ہو، خیر ہو، بیسٹ وشز ہوں، اور یہ دینے کے کام میں دراصل تو یہ وہ اپنی انرجی ہے، وہ فزیکل ہے، مینٹل ہے، اسپرچول ہے، ایموشنل انرجی ہے، جو کاٹ کے توڑ کے کسی اور کو دے رہے ہوتے ہیں۔ انسان بڑا کمزور ہے، کبھی کبھی اس کی اپنی انرجی بھی ختم ہو جاتی ہے، وہ خود تھکا ٹوٹا ہوتا ہے، ہارا ہوتا ہے۔ وہ سب لوگ بشمول آپ کے سر جو ایک عرصہ سے خدمت کر رہے ہیں، دعا کرنا، کسی جگہ پہ 30-40 سال بیٹھنا، دوسروں کے لیے آسانی کرنا ایک مشکل کام ہے۔ اپنے دکھ، اپنی پریشانیاں، اپنے سارے چیلنجز کو کور کر کے کسی کو بتائے بغیر اس راستے پہ چلنا یہ کتنا مشکل ہے، اور اس راستے کے چیلنجز کیا ہے؟ ایک ایسا شاہ صاحب مضمون تھا، میں چاہ رہا تھا آج اسی کے گرد ساری بات چیت ہماری چلے، اور یہ ایک ایسا مضمون بھی ہے جو بڑے لوگ ایسے ہیں اس وقت، کیونکہ زمانے کے حوادث اور چیلنج بہت زیادہ ہیں، ان کے دکھ، ان کی تکلیفیں، خیر کے راستے پہ چلنے کے باوجود بندہ یہ گمان اور یہ خیال رکھتا ہے کہ اللہ میرے لیے تو بڑی آسانیاں کرے گا کیونکہ میں بھی خیر کر رہا ہوں، اور بعض اوقات ایسا نہیں بھی ہوتا۔ کیا حکمت ہوتی ہے کہ آپ دوسروں کو عزتیں بھی دے رہے ہیں، محبتیں بھی دے رہے ہیں، اس کے باوجود آپ کو تنقید کا بھی سامنا ہے، حسد کا بھی سامنا ہے، بغض کا بھی سامنا ہے، اور تکلیفوں کا بھی سامنا ہے؟ ایک بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی انسان خیر کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، بہتری کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، تو شیطان اس کے آڑے آتا ہے، اور شیطان 100 طرح سے اس پہ رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، بہکاتا ہے، ڈسکریج کرتا ہے۔ اسی لیے جو لوگ نیک کام کرتے ہیں، اب اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ 1400 سال پہلے جناب حضرت علی کرم اللہ جو نے فرمایا تھا کہ جس سے نیکی کرو اس سے ڈسے جانے کی توقع رکھو۔ پھر مولانا روم نے بھی آج سے 850 سال پہلے یہی کہا کہ جس سے نیکی کرو اس کے شر سے بچو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کی راہ ہمیشہ سے ایسی رہی ہے کہ جب آپ خیر کے راستے پہ چلیں گے تو آپ کو ڈسکریج ہی کیا جائے گا۔ اس کو ہم ایک اور رنگ میں بھی لے سکتے ہیں اپنی تسلی کے لیے کہ ایک ٹیسٹ ہے کہ آپ کا اخلاص کتنا ہے، کہ آپ پر جب تنقید آتی ہے، باتیں بنائی جاتی ہیں، آپ سے لوگ حسد کرنے لگتے ہیں، جگہ جگہ برا بھلا آپ کو کہا جاتا ہے، تو آپ کتنے ثابت قدم رہتے ہیں نیکی کے راستے پہ۔ تو اگر آپ ثابت قدم رہتے ہیں اور اسی راستے پہ چلتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے انعامات کی بارش آپ پہ ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں نیک لوگوں کو اولیاء کرام کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور بڑے اوتھینٹک اولیاء کرام ہمارے یہاں ہیں، جیسے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، داتا صاحب ہیں، حضرت بھائی عزیز بستامی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ غریب نواز صاحب، سو آن سو فورتھ۔ ان کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں 1/3 لوگ ان کی فیور میں ہوتے ہیں اور 2/3 لوگ ان کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ سے کئی بار پہلے بھی بات ہوئی کہ ہمارے جو بزرگ تھے، اسلاف ہمارے، اگرچہ دنیاوی تعلیم ان کے پاس ڈگریز تو نہیں تھیں، لیکن بے پناہ فہم و فراست
اور عقل مندی، اور یہ جنہیں ہم اولیاء کرام کہتے ہیں، یہ ہیومن سائیکالوجی کے ماہر، بغیر کسی ڈگری کے وہ شاید اصطلاحات تو نہیں بول سکتے تھے سائیکالوجی کی، لیکن تھے ہیومن سائیکالوجی کے ماہر. انہیں اچھی طرح پتہ تھا کہ انسان کو اگر نصیحت کی جائے تو وہ دور بھاگتا ہے، بجائے اس کے کہ اس سے سبق حاصل کر لے دور بھاگ جاتا. تو انہوں نے جو نصیحت کرنی تھی اس کو انہوں نے ریشم میں لپیٹا کہ اس نصیحت کو چھوٹی چھوٹی کہانیوں اور حکایات کی صورت دے دی. انسان کہانی کو بڑی دلچسپی سے سنتا ہے. اگر آپ کہانی سنا کے خاموش ہو جائیں تو اپنے نتائج اس میں سے وہ خود اخذ کر لیتا ہے. تو یوں جو نصیحت آپ دوسرے تک پہنچانا چاہتے ہیں اسے اوفینڈ کیے بغیر آپ وہ نصیحت جو ہے وہ اس تک پہنچا دیتے ہیں، اور مزے کی بات یہ اسے قبول بھی کر لیتا ہے. تو اسی طرح کی ایک روایت ہے کہ جناب حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر صاحب شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ درس دیتے تھے، اور درس بہت مشہور تھا، بڑی دور دور سے لوگ آتے تھے. ایک بار ایک شخص محفل سے اٹھ کے جانے لگا تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے اسے روکا اور اس سے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پہلے بھی کئی بار آپ آئے اور بغیر کچھ کہے، بغیر کچھ بات کیے آپ چلے جاتے رہے ہیں، تو آج آپ محفل ادھوری چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو کیا ہوا؟ اس نے کہا نہیں ہوا تو کچھ نہیں، میں تو یہ سن کے آیا تھا کہ آپ بہت بڑے ولی اللہ ہیں، لیکن میں نے تو آپ کے یہاں کوئی کرامت نہیں دیکھی. تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کیا تم نے یہاں کوئی خلاف سنت کام دیکھ لیا؟ یعنی کام تو نہیں ایسا دیکھا، لیکن یہاں تو آپ کے ماننے والے ہیں، آپ کے مخالفین نہیں ہیں. تو میں نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ آپ جیسے لوگوں کے مخالفین کی تعداد بہت ہوتی ہے. تو آپ نے مسکرا کے کہا کہ نہیں تم ایسا کرو، دجلہ کے پار چلے جاؤ. تو وہ شخص کیا تو دیکھا مخالفت ہی مخالفت ہے. تو آ کے یہ ایک کہانی ہے، ایسی بہت سی کہانیاں ہیں. تو میں تو ان کہانیوں کو اس رنگ میں نہیں لیتا کہ یہ تو سچ ہو نہیں سکتی بات. وہ در حقیقت نصیحت کا ایک ڈھنگ ہے. اس میں جناب اشفاق احمد صاحب کو کمال حاصل تھا کہ وہ بھی جو بات دوسرے کو سمجھانا چاہتے تھے، جس کی تعلیم دینا چاہتے تھے، اس کو وہ کہانی اور قصے کی صورت میں بیان کر دیتے تھے. آپ دیکھیے لوگ کتنی دلچسپی سے سنتے تھے، اور ان کی باتیں آج بھی لوگوں کو یاد ہیں. تو یہ خاص رحمت تھی جناب اشفاق احمد صاحب پر کہ ان کو رب تعالیٰ نے یہ فہم عطا فرمائی تھی کہ لوگوں تک نصیحت پہنچانی کیسے ہے. وہ بھی یہی کام کرتے تھے. یہ جو خیر کی بات سے بات چلی تھی، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہر وہ آدمی جو خیر کا کام کرنا چاہتا ہے اس پر تنقید اتنے ہی بڑے پیمانے پر ہوتی ہے جتنے بڑے پیمانے پہ وہ کام کر رہا ہے. اور یہ ایک طرح کا ٹیسٹ ہے، اور خیر کا کام کرنے والے آدمی کو اس ٹیسٹ میں فیل نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں تو چونکہ تعلیم کی کمی رہی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان بن گیا اور ہم مسلمان یہاں آ کے اپنی زندگی خود جینے لگے ہیں. ہمارے یہاں تعلیم بڑھنا شروع ہو گئی، ورنہ مسلمانوں میں تعلیم تو برائے نام تھی. میں اس کو عام طور پر یہ کہتا ہوں کہ یہ ایز اے نیشن ہمارا ٹرانزٹری پیریڈ ہے، ہم ٹرانزیشن میں ہیں. تو اس ٹرانزیشن کے اندر ہمارے اندر بہت سی چینجز آتی رہیں گی، نئی چیزیں داخل ہوتی رہیں گی زندگی میں، پرانی جاتی رہیں گی. ہم لوگ
हाईली ओपिनियटेड हैं, एकदम राय कायम करते हैं किसी के बारे में। आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आपकी एक स्किल है, एक काबिलियत है आपकी। मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, सड़क के किनारे आवाज़ लगा के सौदा बेचने वाला। मैं आपकी उस स्किल को नहीं समझता, लेकिन मैं बेधड़क आप पर तनकीद कर रहा हूँगा, अपनी राय का इजहार कर रहा हूँगा, बगैर ये जाने कि मुझे उस फील्ड का नहीं पता कुछ भी जिस फील्ड में आप हैं। एक सर्जन है, मैं बेधड़क उसके बारे में अपनी राय का इजहार कर दूंगा, वो अच्छा सर्जन नहीं है। अब उस ट्रेड को मैं नहीं समझता, नाम भी नहीं शायद सुना होगा, लेकिन मैं उसकी स्किल को चैलेंज कर दूंगा। लेकिन ये वक्त बदलता जाएगा, जो जो वक्त गुजरेगा, तालीम हमारे दरमियान और आएगी, तो हम एक ज़माने में ग़ालिबन कोई पेपर लिखना था मुझे, तो मेरी अपनी फील्ड सेल्स एंड मार्केटिंग, लेकिन उसमें प्रोडक्शन भी कवर हो रही थी, अकाउंट्स भी कवर हो रहे थे। तो मैंने बग़ैर किसी की हेल्प लिए पेपर लिखा और हमारे बॉस ने पसंद किया उसे बात। लेकिन एक जगह जाके शायद कोई बहुत बारीक चीज़ होगी टेक्निकल, जिस पर जो मैंने लिख दी थी, तो उन्होंने उसको दायरा लगाया। तो उन्होंने एक बड़े मज़े की बात कही। उन्होंने कहा कि शाह साहब, भले आपको हर चीज़ आती हो, लेकिन जो जिस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है वो काम उसी को कहिए कि वो करे। तो कहने लगे कि फौज के अंदर हर आदमी अपना अपना अपनी अपनी ट्रेड का माहिर होता है, उसके अलावा भी वो दूसरी ट्रेड्स को जानता है। लेकिन जब वो कुछ पेपर लिखेगा या कोई प्लान बनाएगा, तो जो उस सब्जेक्ट का माहिर है वो उस पर राय, उन्होंने एग्जाम्पल कोट की कि अगर एक इन्फेंट्री ऑफिसर एज ए जनरल कोई प्लान बना रहा है, वो जानता है कि आर्टिलरी क्या होगी, आर्मर कैसे काम करेगी, उसको पता है, लेकिन उसके बावजूद वो आर्टिलरी के ही स्पेशलिस्ट को बुलाएगा और उसे कहेगा कि इस पर राय दो। ये वक्त आ जाएगा इंशाल्लाह, हमारे अंदर भी बड़ी तेज़ी से चेंज हो रहे हैं हम लोग। आप आज से 20 साल पहले के रवैये हमारे देख लीजिए, आज के देख लीजिए। तो मैं कभी मायूस नहीं होता, कभी मुझे पैसिव ख्याल नहीं आता। चेंज हो रहे हैं हम वक्त के साथ साथ, जो हमारा एक्सपोजर बढ़ता जाएगा, तालीम आम होती जाएगी, हमारे अंदर तब्दीलियाँ आती जाएंगी इंशाअल्लाह। अच्छा सर, इसमें एक सबसे अहम चीज़ आ जाती है, हम खैर के लोगों की बात कर रहे हैं सर, अनअमता अलैहिम, जिन पे अल्लाह की नेमतें नाजिल हुई, तमाम हुई सर। हर फील्ड और हर शोबे का बंदा अपने शोबे के कामयाब बंदे को देखता है और वो समझता है कि ये अनअमता अलैहिम है। मैं एक प्रॉपर्टी के किसी डेवलपर के पास बैठा हुआ, तो उन्होंने इस मुल्क के एक बड़ा नाम लिया जो प्रॉपर्टी के शोबे के बड़ा आइकॉनिक फिगर है, और कहा कि देखें इन पे अल्लाह की नेमतें जो है ना, उनके लिए अनअमता का मानी, ये जिन पे नेमतें तमाम हुई, हम कैसे जान सकते हैं, एक आम फर्द कैसे जान सकता है? क्या ये सिर्फ मटेरियल सक्सेस, मादी कामयाबियाँ, घर, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, इसी का नाम नेमत है, अल्लाह का करम है? ये इसके अलावा भी नेमतें हैं जिनको देखना चाहिए, समझना चाहिए कि ये वो लोग हैं जिनको हमें फॉलो करना। ये सवाल आमतौर पे उठता है, लोग सवाल पूछते हैं। ये आपने ज़रा पढ़े लिखे आदमी की तरह खूबसूरत अंदाज में पूछ लिया। मेरे जैसा आदमी आपसे पूछेगा तो सीधा कहेगा कि उसमें क्या खूबी है जो उसको इतना कुछ मिल रहा है। पहली बात तो ये है कि हमारा कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल गलत है कि हम सिर्फ और सिर्फ दुनियावी मालोज़र की फरावानी को नेमतें समझते हैं, जबकि मामला ऐसा नहीं है। जिन लोगों को
میں یہ سمجھتا ہوں، ہو سکتا غلط ہو، میں کوئی عالم نہیں ہوں، اس لیے میری رائے کوئی زیادہ معتبر نہیں ہو سکتی۔ دنیاوی مال و زر اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لیکن اصل نعمت رب کی، اس لیے کہتے ہیں رب جس سے راضی ہوتا ہے اسے اپنے دین کا علم عطا کر دیتا ہے، اور جسے علم عطا کرتا ہے اسے فہم و فراست عطا کرتا ہے۔ تو نعمتیں ہدایت کی صورت میں آتی ہیں، تقوی کی صورت میں ملتی ہیں، اس لیے کہ یہ سب توفیق سے ہے، اور توفیق صرف من جانب اللہ ہے۔ تو یہ نعمتیں، اور ویسے جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ دنیاوی مال و زر کے نعمتوں میں سے ایک نعمت ہونے سے انکار نہیں ہے، بالکل ہے، لیکن ایک چیز ہمیں یہ دیکھنی چاہیے، کبھی اسٹڈی کریں، بڑا مزہ آتا ہے کسی بھی انسان کی جس پر اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کھولا ہوا ہے دنیاوی نعمتوں کا، کبھی اس کو غور سے دیکھیے۔ میں نے تو جتنے بھی لوگوں کو دیکھا سب کے اندر بالآخر ایک ہی چیز پائی کہ لوگ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ صاحب وہ تو شراب پیتا ہے، وہ یہ کام کرتا ہے گناہ کے، پھر بھی آپ دیکھیے کیا مزے میں ہے وہ۔ تو میں اب ایک جواب دیا کرتا ہوں کہ اس کے ظاہر کو مت دیکھیے، ذرا گہرائی سے دیکھیے، آپ کو پتہ لگ جائے گا یا تو ماں باپ کا بڑا فرما بردار ہے، بہت ہی زیادہ ایکسیپشنل، یا کسی بیوہ بہن کو پال رہا ہے، یا رشتہ دار یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھے ہوئے خاموشی سے، اور اتنی خوبصورتی سے یہ کر رہا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کر رہا ہے، اتنی رازداری سے کر رہا ہے۔ تو وہ اللہ کے یہاں وہ چیز اس کی مقبول ہے، اور اللہ اس پہ رحمتیں کیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح یہ جیسے آپ نے ایک ایگزامپل دی، اس قسم کے جتنے بھی لوگ دیکھیں گے اپنی تمام تر الٹی حرکتوں کے باوجود ان میں ایک چیز کامن ملے گی، وہ سخاوت ہے، اور دوسرا خلق خدا کے لیے وہ مہربان ہوتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ کے قریب جانے کا میرے خیال میں سب سے آسان طریقہ اس کی مخلوق پہ مہربان ہو جائیے، تمام اینگلز سے، صرف روپے پیسے سے نہیں، تمام اینگلز سے۔ تو جو آدمی اس کی مخلوق پر مہربان ہو گیا، رب اس پہ مہربان ہو جاتا ہے۔ خود رب کا فرمانا ہے کہ تم میرے بندوں کے کام آؤ، تمہارے کام میں خود کر دوں گا، بڑا ٹال پرومس۔ تو ان لوگوں کو کبھی ہم دیکھیں، ان کے نقش قدم پر اگر چلنا ہے تو ان کی زندگی کے اس پہلو کو پکڑ لیجئے، باقی چھوڑ دیجئے۔ وہ شاید اتنی کمینڈیبل نہ ہوں چیزیں، لیکن یہ کمینڈیبل ہے۔ جن صاحب کا حوالہ دے رہے ہیں کہ وہ آئیکونک فگر ہیں پراپرٹی ڈیولپمنٹ میں، اگر میں صحیح سمجھاؤں تو جو لوگوں سے میں نے سنا ہے، وہ بندہ انکار کرنا نہیں جانتا کسی کو۔ تو لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس نے کبھی کسی کو انکار نہیں کیا، اس کی انکم کا ایک حصہ خلق خدا کے لیے چلا جاتا ہے۔ جو کچھ میں نے سنا ہے، گواہ نہیں ہوں اس کا میں۔ جب کوئی بندہ اللہ کی مخلوق پر اتنا مہربان ہوگا تو رب تعالیٰ تو اسے نوازے گا۔ پھر میں اکثر بیشتر آپ کے ساتھ بھی گفتگو میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ سے نعمتیں لینے کا آسان ترین ذریعہ یہ ہے کہ اس کے بندوں پہ مہربان ہو جائیے آپ۔ اب مہربانی یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس دینے کو کسی کو کچھ نہیں ہے، لیکن آپ اسے ایک مسکراہٹ دے سکتے ہیں، اس کا جواب بڑا پولائٹ اور سافٹ لہجے میں دے سکتے ہیں۔ اور صرف دینا ہی مہربانی نہیں ہے، دوسرے کو معاف کر دینا اس کے قصوروں کے لیے، کہ اس سے جو قصور ہو گیا، اس نے غلطی کر لی، وہ اس کے بغیر معافی مانگے ہی معاف کر دے بندہ۔ یہ سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غلطی کرنے والے کو دنیاوی معاملات میں یا ذاتی زندگی میں
غلطی کرنے والے کو شرمندہ نہیں کیا کبھی، کسی کو احساس ہونے ہی نہیں دیا کہ تم نے میرے ساتھ زیادتی کیا کر دی. یہ سنت ہے، اس کا انعام بڑا ہے. تو خلق خدا پر مہربان ہونا اصل بات ہے. اگر میری اس سخت گوئی کے لیے مجھے معاف کر دیں کہ ایک ہے جو میں اپنے اوپر لبادہ اوڑھ لیتا ہوں سافٹ ہونے کا، پولائٹ ہونے کا، وہ جو ماسک ہے میں نے چڑھایا ہے چہرے پہ، وہ فوراً ٹوٹ جائے گا جہاں کسی کی طرف سے میرے اوپر کوئی کنکر آیا، جہاں کسی نے میری مرضی کے خلاف بات کی یا کوئی سخت بات کہہ دی. میں وہ لبادہ ایک طرف رکھ کے اندر سے سخت نکل آؤں گا. وہ پولائٹنس نہیں ہے. پولائٹ اور سافٹ ہونا وہ یہاں ہے. اور امتحان تو وہیں آئے گا جب ناجائز طور پر انسان پر بدترین تنقید کی جائے گی، برا بھلا کہا جائے گا، تہمتیں لگائی جائیں گی، الزامات لگائے جائیں گے. ان کے جواب میں کیسے بیہیو کرتا ہے وہ اس کی شخصیت میں. اسی لیے ایک بات کہا کرتا ہوں کہ کتابوں میں تو یہ لکھا ہے کہ انسان غصے کی حالت میں پہچانا جاتا ہے کہ اصل میں کیا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی انسان کا باطن پہچاننا ہو کہ وہ اندر سے کیسا ہے، اس کو اس وقت دیکھیے جب وہ اپنے دشمن کا ذکر کر رہا ہو. وہ اس کی شخصیت کا اصل ہوگا. سر کسی کو ہم دیکھتے ہیں، محبت سے دیکھتے ہیں، دل کرتا ہے تحفہ دینے کا. بعض اوقات سر تحفہ نہیں موجود ہوتا، کوئی چیز ایسی موجود نہیں ہوتی. اس وقت کیا کیا جائے؟ کسی پہ پیار آ رہا ہے اور دل کر رہا ہے کہ اس کو کچھ دیا جائے، اور بعض اوقات جیب میں کچھ نہیں ہوتا، پاس کچھ نہیں ہوتا. کیا کیا جائے سر؟ آپ شفقت بھرا ہاتھ کسی کے سر پہ پھیر دیتے ہیں، بہترین تحفہ ہے. شفقت بھرا ہاتھ، وہ دل سے نکلی ہوئی شفقت ہو، یا اس کی کمر پہ پیٹ کر دیتے ہیں. اتنا بڑا تحفہ ہے اس لیے کہ اس سر پہ ہاتھ پھیرنے کے نتیجے میں یا اس کی کمر پہ پیٹ کرنے کی صورت کے نتیجے کے طور پہ اس شخص کے دل میں جو خوشی آتی ہے وہ آپ کا حاصل ہے. خوشی اس کے دل میں آئی ہے لیکن حاصل وہ آپ کا ہے کہ اللہ کا ایک بندہ راضی ہو گیا، خوش ہو گیا. اور یہ چیز رب کو بڑی پسند آئے گی کہ آپ نے اس کے ایک بندے کو. اس لیے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ کسی روتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ کو پھیلا دینا بڑی نیکی ہے. اگر آپ کی شخصیت اللہ ایسی بنا دے کہ لوگ آپ کے پاس روتے ہوئے آئیں مسئلے لے کے، منہ بسوڑتے چلے آ رہے ہیں، لیکن 2 منٹ کے بعد جب آپ سے رخصت ہو رہے ہیں تو ہنستے ہوئے جا رہے ہیں، بڑی براڈ اسمائل ہے ان کے چہرے پر، آنکھیں چمک رہی ہیں، بہت بڑی نیکی ہو جائے گی کہ خلق خدا کا بوجھ ہلکا کر کے اس کو روانہ کر رہے ہیں آپ. تو یہ سب سے بڑا تحفہ ہے. سر یہ رویہ، یہ مزاج کہ ملنے والے کا دکھ دور ہو جائے، اس کے لیے آسانی ہو جائے، اس کا برڈن کم ہو جائے، یہ مزاج، یہ رویہ کہاں سے سیکھا جا سکتا ہے؟ میں تو پھر وہی پرانی بات اپنی دہرا دوں گا. ہمارے پاس سب سے بڑی مثال سنت مبارک کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت دونوں کا مطالعہ کر لیجئے. صرف پیار بانٹتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ذاتی زندگی میں، دینی معاملات میں یقینی طور پر سکھاتے تھے، غلطیاں بھی پوائنٹ آؤٹ کر دیتے تھے. لیکن دین سے ہٹ کے جو زندگی ہے اس میں انتہائی مہربان، جو انگریزی میں محاورت کہتے ہیں کہ ڈینجرسلی کائنڈ ہارٹڈ، اتنے مہربان اور پورے اخلاص کے ساتھ. کیونکہ ایک چیز رب تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہے. میرے دل میں اگر اخلاص نہیں ہے آپ کے لیے، میں کتنا ہی پولائٹلی بول رہا ہوں، کتنا مسکرا کے آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کے اندر ایک گھنٹی بج رہی ہے
کہ چیزیں ویسی نہیں جیسی شاہ صاحب نظر آ رہے ہیں. لیکن اگر زبان میری اتنی میٹھی نہیں بھی ہے اور دل لوگوں کے لیے محبت سے بھرا ہوا ہے, تو آپ کو اندر سے دل آپ کا گواہی دے رہا ہوگا کہ شاہ صاحب اگرچہ پولائٹ نہیں بول رہے لیکن یہ محبت سے کہہ رہے ہیں. تو وہ جو آپ محبت تقسیم کرتے ہیں یہ سب سے بڑا تحفہ ہے, اور اس کو سنت سے سیکھا جا سکتا ہے بڑی آسانی سے. کیا بات ہے سر. آپ نے ابتدا میں آج بات کی کہ سوسائٹی ہماری ایک ٹرانزیشن میں سے گزر رہی ہے, اور اس ٹرانزیشن میں اوپینینز جلدی دینا, ججمنٹل ہونا, یہ بڑا عام ہے سر, اور یہ اس کو سب ایکسپیرینس کر رہے ہیں. اس میں اس ملک کا بڑے سے بڑا اور ایک عام فرد بھی اس کو کسی نہ کسی طرح ایکسپیرینس کر رہا ہے. میں سر چاہوں گا کہ جب بھی دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری میں سماج سوسائٹیز نیچے جاتی ہیں یا ٹرانزیشن کی حالت میں ہوتی ہیں, اور ان کی ایسی کون سی نشانی ہوتی ہیں جن کو قبول کر لینا چاہیے کہ یہ آج کے چیلنج ہیں, ان کو ہم قبول کرتے ہیں تاکہ ہمارا دکھ تکلیف کم ہو جائے. قبول کرنا بذات خود بندے کے برڈن کو, اس وقت کے برڈن کو کم کر دیتا ہے. تو سننے والے سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ ٹی وی پہ ہمیں سن رہے ہیں, ان کی تھوڑی تکلیف کم ہو جائے کہ یہ اس ٹرانزیشن میں یہ جو نفسا نفسی ہے یا کچھ اور نشانی ہے اس کو قبول کر دیا جائے. آپ کا فیلڈ ہے, آپ کے فیلڈ میں یا ہم لوگ بھی بجٹنگ اور فورکاسٹنگ کرتے ہیں. جو بجٹنگ اینڈ فورکاسٹنگ ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ گیس ورک نہیں ہوتا. ایسا نہیں کہ میں اپنے ڈیسک پہ بیٹھا ہوں تو جو فگر دل میں آ رہی ہیں میں لکھے جا رہا ہوں, ایسا نہیں ہوتا. وہ تمام کی تمام میری بجٹنگ اینڈ فورکاسٹنگ بیسڈ ہوتی ہے ہسٹوریکل فگرز پر کہ پچھلے 100 سال میں کیا ہو رہا ہے, کیا پیٹرن ہے. آرکیٹیکٹ ایک پل کو ڈیزائن کرتا ہے, اسٹرکچرل انجینئر اس کے اسٹرکچر کو ڈیزائن کرتا ہے. تو اس کا جو اسٹرکچر ہے اس کو ڈیزائن کرتے ہوئے اسٹرکچرل انجینئر پچھلے 100 سال کی فگرز لیتا ہے کہ اس دریا میں جس پر پل بنایا جا رہا ہے یہاں پر ہائیسٹ فلڈ لیول کیا تھا پچھلے 100 سال میں, یہاں پہ ونڈ کس ڈائریکشن سے چلتی ہے, اور پچھلے 100 سال میں ہائیسٹ ویلوسٹی ونڈ کی کیا تھی, اس پر سے ٹریفک کتنا گزرے گا, اس کی ٹنیج کیا ہوگی وہیکولر ٹریفک کی, کتنے ہیوی ٹرکس اس پر سے گزریں گے. یہ سب فگرز وہ لیتا ہے اور لے کے پھر وہ ایک اسٹرکچر ڈیزائن کرتا ہے اور اسٹرینتھ آف میٹیریلس کو اسٹڈی کر کے وہ ورک آؤٹ کرتا ہے کہ اس کے اندر کانکریٹ کس علاقے کی ڈلے گی, دھو کے ڈالی جائے گی یا ایز اٹ از استعمال کر لی جائے گی, اس کے اندر سیمنٹ کون سا ڈالا جائے گا, اس کی ریت بجری اور سیمنٹ کی ریشو کیا ہوگی, سٹیل اس کے اندر جو لگایا جائے گا وہ کون سے گریڈ کا ہوگا, کس سائز کا ہوگا, سینٹر ڈسٹینس بارز کا کیا ہوگا. یہ سب چیزیں وہ ورک آؤٹ کرے گا اور پھر وہ اسٹرکچر بنائے گا. تو اسی طرح جب ہم قوموں کا فیوچر دیکھتے ہیں کہ کدھر کو جائے گی کوئی قوم, تو ہم پہلے کئی 100 سال میں گزرنے والی قوموں کو اسٹڈی کر لیتے ہیں. جو قومیں آج بظاہر یا نام نہاد مہذب قومیں کہلا رہی ہیں, آج سے 300-350 سال پہلے وہ ہم سے زیادہ ایسی راہوں پر تھے جہاں آج ہم سے زیادہ شدت تھی. بہت وحشی قومیں تھیں وہ, لا اینڈ آرڈر نام کی وہ کوئی چیز جانتے نہیں تھی. آج وہ لا اینڈ آرڈر آبزرو کرنے پہ فخر کرتے ہیں. انہوں نے بھی یہ سفر طے کیا ہے, تو ہمارے لیے مایوسی کی کوئی وجہ نہیں ہے. ہم سفر کر رہے ہیں ابھی, تو ہمیں سفر طے کرتے ہوئے 76 ایئرز ہوئے ہیں, اب 77 ہو جائیں گے. قوموں کی زندگی میں یہ عرصہ کوئی بہت لمبا نہیں ہوا کرتا, لیکن اطمینان
کی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمارے یہاں کئی ایک چیزوں میں ترقی ہو رہی ہے، ہم آگے کو بڑھ رہے ہیں، تو یقین رکھنا چاہیے کہ کچھ عرصے میں ہم انشاءاللہ تعالی دوسری قوموں کی نسبت زیادہ جلدی ایک بہتر مقام پہ آ جائیں گے انشاءاللہ۔ سر، آپ نے آج کی گفتگو میں یہ بھی ایک تذکرہ کیا کہ بعض لوگ ماضی کی غلطی، گناہ، اس کا تانا دیتے ہیں سب، جو کہ اخلاقی طور پہ ایک بڑی پست حرکت ہے سب، اور سنت کے بھی خلاف ہے۔ سیرت میں ایسی مثالیں بالکل نہیں ملتی۔ ہمیشہ پردہ پوشی کی اس کائنات کے سب سے بہترین انسان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سر کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مزاج تانا دینے کا، کسی پرانی غلطی کی نشاندہی کرنے کا، کسی کے ایکسکیوز کرنے کے باوجود اس کو یہ احساس دلانے کا کہ فلاں وقت میں تو تم بڑے کمزور تھے یا تم اتنے مضبوط نہیں تھے، اس طرح کے احساسات جگانے کا، یہ مزاج جن لوگوں میں بھی پایا جاتا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے اور اس طرح کے لوگوں کو کس طرح سے فیس کیا جائے؟ دیکھیے، جب کوئی شخص ایک بار دوسرے انسان سے جس کا اس نے قصور کیا ہے اسے معافی مانگ لے اور وہ آدمی اسے معاف کر دے، تو معاف کرنے والے آدمی کے پاس کوئی جواز نہیں رہتا کہ اس کے غلطی کرنے والے کے قصور کو دہرائے، وہ کم ظرفی ہو جائے گی۔ سنت رب یہ ہے کہ جس کو معاف کر دیا اس کو اس طرح معاف کیا گویا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ بھی جب دوسرے اپنے جیسے انسان کو معاف کرتا ہے تو اس طرح معاف کر دے گویا اس نے غلطی کی ہی نہیں تھی۔ اسی طرح اگر کیا میں واقعی گنہگار ہوں اور کوئی اچھا انسان نہیں ہوں، میں اگر میرے بارے میں کبھی کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ شاہ صاحب نے بالآخر توبہ کر لی، گناہوں سے معافی مانگ لی، اللہ سے معافی مانگی اور توبہ کر لی، تو پھر کوئی اچھے ظرف والا انسان اس بات کو دہرائے گا نہیں کہ صاحب آپ کا ماضی تو یہ تھا، اس لیے کہ وہ رب کے حضور معافی مانگ چکا، توبہ کر چکا۔ تو اعلیٰ ظرفی کا تقاضا یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس کو دہرایا نہ جائے بلکہ اسے ڈیفینڈ کر دیا جائے دوسروں کے درمیان۔ کوئی ذکر کرتا بھی ہے کہ نہیں وہ ٹھیک ہے، انسان ہے، غلطی کس سے نہیں ہوتی، اس سے بھی ہو گئی، لیکن اس سے معافی مانگ لی، انسانوں سے بھی جن کا قصور کیا تھا اور اللہ سے بھی، اور توبہ کر لی، تو اب اس کو دہرانا کم ظرفی ہو جائے گی، تو وہ دوسروں کو بھی روکتا ہے۔ پھر یہ معافی مانگنے والے کا میرے نزدیک حق ہو گیا، یہ اس کا حق بن گیا کہ اس کے سامنے یا اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کے ماضی کے گناہ جن کے لیے وہ معافی مانگ چکا اس کو دہرایا نہ جائے۔ یہ انسانی ظرف کے خلاف ہے۔ بہت شکریہ سر، بڑی مہربانی سر۔